برای خوشنودی و آمده جهل معصومی علیه السلام و طور خاص مدد حسنه جناب فاطمة الزهرا سلام الله عليها الصلوات. سورة المباركة الفاتحة بنظران سيد الشهداء. دعاء السلام على سلام عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة بأمر الله. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. تمام تر حمد ثنا ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو علیم بذات الصدور ہے، وہ خدا کہ جو ان جاری چشموں کا مالک ہے، کہ جس نے شب یلدا کے سینے سے سپیدہ سحری کو نمود دی اور رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدلا، سنگ خیرہ کے کلیجے سے میٹھے اور کھاری پانی کے سوتے بہائے اور ابر کے دامن کو نچوڑ کر زمین پر جل تھل بھر دیے. وہ پروردگار عالم کہ جو دن اور رات کو پلٹانے والا ہے، خدا ایسے خزانوں کا مالک کہ دینے سے جس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اور تمام تر درود و سلام وال محمد و آل محمد کے لیے صلی علی محمد. اور تمام مناسب تمام سے ایک بار بآواز بلند صلوات دیجیے گا. صلی علی محمد. وہ ہستیاں جن کے درس سے متمسک اور منسلک ہونے کے بعد ہم نے جینے کا سلیقہ اور مرنے کا ڈھنگ سیکھا ہے. جس درس سے متمسک ہونے کے بعد ہم نے سیکھا کہ اگر ہمیں جینا ہے تو علی کی طرح اور موت آئے تو حسین ابن علی کی طرح. سورہ ہود کی آیت نمبر 86 کہ جس پر ہم انشاءاللہ کی بات کر رہے ہیں، اب پوری صمیم قلب سے ان تعلیمات محمد و آل محمد اور خاص طور پر پیغام سید الشہداء، پیغام کربلا کو سمجھ کر
اس زمینے کو اس معاشرہ سازی میں ایک اہم اور ایک مثبت کردار ادا کر سکیں، جو انشاءاللہ جو حکومت، جو معاشرہ امام زمانہ میں آ کر تشکیل دینا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنا موضوع مجالس مدنیت اور کربلا قرار دیا۔ کل جہاں تک ہم نے بات کو اور گفتگو کو پہنچایا تھا، وہ دو نظام تھے جن کی ہم نے بات کی تھی، دو افکار تھے جن کی بات کی تھی۔ ایک الہی نظام ہے اور ایک شیطانی نظام ہے۔ ایک الہی نظام کی جس کی ترویج ہمیں حدیث اور افکار ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ملتی ہے، اور ایک اموی نظام ہے، ایک شیطانی نظام ہے، باطل پر مبنی نظام ہے، اور ایک عقیدہ کہ جہاں پر جبر کا تصور تھا، جو اموی تصور ہے، جسے بتایا گیا کہ تم مجبور ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، جو لکھ دیا گیا ہے بس اسی کے مطابق ہی ہونا ہے۔ لیکن اس سے برخلاف جو خدا نے ایک الہی تصور ہے جو ائمہ اہل بیت نے دیا، وہ یہ کہ تم آزاد ہو۔ وہ تصور کہ جس کا ثمرہ، جس کا نتیجہ ذمہ داری پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے، تم رسپانسبل ہو۔ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، تمہیں اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس اختیار سے تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور کس طرح سے تم اس اختیار کو استعمال کر کے پروردگار عالم کے حضور واپس پہنچتے ہو۔ دوسری طرف اگر عقیدہ انڈیویجولزم کا ہے، دوسری طرف اگر عقیدہ نیوٹرلزم کا ہے، تو اس طرف ہمیں وصیت جس کے بارے میں ہم نے کل اشارہ کیا نظر آتی ہے مولا کائنات کی، کہ آپ نے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یہ نیوٹرلزم کچھ نہیں ہے کہ نہ میں ادھر ہوں نہ میں ادھر ہوں، نہیں، بلکہ تمہیں حق کے لیے آواز کو بلند کرنا پڑے گا، تمہیں ظالم کا دشمن بننا پڑے گا اور مظلوم کا مددگار ہونا ہے۔ اور جب تک ہم ان تمام تر چیزوں پر کام نہیں کریں گے، تب تک ہم خیمہ امام حسین ابن علی میں یا خیمہ امام زمان میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی آپ کو بتائی، کیونکہ ہم اس کے منتظر ہیں کہ جس کے لیے ہم یہ حدیث سنتے چلے آئے ہیں، یملأ الارض، وہ آنے والا ہے جو زمین کو پر کر دے گا، قسطا و عدلا، کما ملئت ظلم و جورا، جس طرح سے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے، وہ عدل و انصاف سے اسے پر کر دے گا۔ جب تک ان کا ظہور نہیں ہوتا تو کیا ہم اس نظام کو کیا ہم اس نظام کو تسلیم کر لیں جو ظلم کا ہے؟ انشاءاللہ آج اس کی کیٹیگریز پر بھی بات ہوگی۔ عزیزان، قرآن میں جہاں پروردگار عالم نے بہت سی تعلیمات ہمیں دی ہیں، جہاں پر ایک حصہ عقائد پر مشتمل ہے، جہاں پر ایک حصہ تاریخ پر مشتمل ہے، جہاں پر ایک حصہ اس کا عبادات پر مشتمل ہے، وہاں پر ایک حصہ قرآن کریم کا ایسا ہے کہ جو قوانین الہی سے ہمیں متعارف کرواتا ہے، یعنی جو پورا نظام ہے کائنات کا اور دنیا کا، یہ الہی قوانین پر چل رہا ہے، خدا کے قوانین پر چل رہا ہے۔ ہم نے اگر ان قوانین کو سمجھ لیا، اگر اس نظام کو، سسٹم کو سمجھ لیا، تو ہمارے لیے بہت سی ایسی گتھیاں سلجھیں گی کہ جس سے ہم مہدوی اور کربلائی کردار کو سمجھ سکیں گے اور لے سکیں گے۔ ہم غلطی کہاں پر کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے تمام تر اعمال کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی انٹرپریٹیشن صحیح طرح سے نہیں کر پاتے، ہم اپنے معاملات کو سمجھ نہیں پاتے، وہاں پر غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ان قوانین کو سمجھ لیا جائے، مثال کے طور پر اگر میں صرف ایک فزکس کا قانون کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، کوئی لا سمجھ میں آ جاتا ہے، تو وہ ایک لا کے سمجھنے سے بہت سی انوینشنز کر سکتا ہے، بہت ساری اور چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گرمی ہے تو سرد موسم کا انتظام ہو سکتا ہے، اگر زیادہ سردی ہے تو گرمی کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یہ فقط ایک قانون کو سمجھنے سے بہت ساری ایجادات ہو سکتی ہیں۔ یہ مٹیریلسٹک بات ہے، یہ ظاہری بات ہے، فزیکل قوانین جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ قرآن میں بہت سے اسپریچول، روحانی قوانین ہیں جو پروردگار عالم نے دیے ہیں۔ اگر وہ روحانی قوانین سمجھ میں آ جائیں تو سوچئے روح کی کس قدر ارتقاء ہے، کس قدر بلندی ہے کہ جسے پائی جا سکتی، جسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔
یعنی فزیکلی اگر آپ صرف ایک قانون کو لیں تو کس قدر ایجاد کی جا سکتی ہے اور زندگی میں کس قدر آسانیاں آ جاتی ہیں ان تمام تر ایجادوں سے، ان تمام تر انوینشن سے. تو سوچیے اگر روحانی قوانین کو سمجھ لیا جائے تو روح کو کتنا ارتقا ملے گا، کتنی ڈیولپمنٹ ہوگی، انسان کس مقام کو پا سکتا ہے مگر یہ کہ ان قوانین کو سمجھا جائے. اس کی اگر ایک مثال میں آپ کو دوں تو خود بھی ایسے بہت سارے کیسز آپ کو بھی دیکھنے کو ملتے ہوں گے، مجھے بھی. ایک خاتون ہے بتاتی ہیں کہ ہمارا گھر بہت مذہبی، بہت زیادہ ریلیجیس، اتنا کہ عام لیول کا نہیں، زیادہ. میں 2-3 باتیں بیان کر سکتی ہوں. اتنا کہ وہ کہتی ہیں ہم 1 مہینے کا روزہ ہم نہیں رکھتے تھے، یعنی رمضان کا 3 مہینے کے روزے رکھتے تھے. عزاداری سید الشہداء جس ایریا میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے رائج کی، ہم نے کروائی، اس سے پہلے عزاداری کا تصور نہیں تھا اور ہم نے وہاں پر عزاداری شروع کروائی. نماز شب ہمیں نہیں یاد کہ کون سی ایسی رات ہے کہ جس دن ہمیں نماز شب نہیں پڑھی ہو. گھر کا اس قدر بہترین ماحول مذہبی لحاظ سے. مگر انہوں نے کہا کہ میرے بچے اب مسلمان بھی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. تو مجھے لگا کہ شاید یہ بات کہنا چاہ رہی ہیں یا کر رہی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے یا صحیح روح نہیں سمجھتے چیزوں کی، روزہ نہیں رکھتے یا عزاداری میں اس طرح ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہے. لیکن انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، صاف کہتے ہیں. اور ایسے بہت سے کیسز ویسٹ میں ہیں جو ڈسکس بھی ہوتے ہیں، بتاتے ہیں. ان کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی وش آئی وازنٹ مسلم، میں مسلمان ہی نہیں ہوں. ان کے بچے کہہ رہے ہیں اب آج کل یہ باتیں. تو میں ان سے کہا کہ آپ نے یہ کیوں ہوا، آپ نے کبھی غور کیا اس چیز پر کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات شاید میں نے پہلی مجلس میں یہ جملہ آپ کی گوش گزار کیا تھا کہ خدا نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن وہ نعمتیں قیامت تک ہمارے پاس رہیں یا ہمیشہ ہمارے پاس رہیں یا ہماری زندگی جب تک کی ہے ہمارے ساتھ رہیں، خدا نے اس کا وعدہ نہیں کیا. خدا نعمت دیتا ہے، ہم اسے اپنے لیے بچا کے رکھتے ہیں، اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس لطف الہی کو. یہ ہمارا عمل معین کرتا ہے کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے اس کے لیے، کتنی کوشش اور کاوش کی ہے. ہمیشگی کا وعدہ خدا نے نہیں کیا ان انعامات کے لیے، ان نعمتوں کے لیے. وہ میرا اور آپ کا عمل متعین کرے گا اس بات کو کہ وہ کب تک ہمارے ساتھ ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں عزاداری میں آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، مگر اب ان کی نسلیں نہیں آتی، اب ان کی نسلیں بگاڑ کا شکار ہو گئی ہیں. مگر کبھی غور کریں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ جب ہوتا ہے کہ جب ہم اسلام کے قوانین کو سمجھتے نہیں ہیں، جب ہم انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے، جب ہم صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے رولز کو. تو میری بات ہوئی کہ کیا آپ نے اس چیز پر دھیان دیا کہ آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ جو کر رہے ہیں اس پر تو آپ کی نظر ہے، جو اچھا کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ جو برا ہو رہا ہے کبھی اس پر دھیان دیا کہ یہ بھی ہو رہا ہے؟ میں نے کہا خدا کی قوانین ہے، ہم کچھ بھی کر لیں قانون نہیں بدلے گا. ہمارے لیے کوئی ایکسٹرا فیورز نہیں ہیں پروردگار عالم کی، یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے. کل میں نے مثال دی تھی، زہر کے اندر اگر خدا نے زہر کی تاثیر دی ہے، وہ میرے لیے اس کی تاثیر پانی کی نہیں کر سکتا. وہ میرے جسم میں بھی زہر کا ہی اثر کرے گا، اس کی تاثیر میرے جسم میں آ کر پانی کی نہیں ہو جائے گی. مثال کے طور پر میں اگر زہر پی گئی، میں خدا سے دعا کروں نہیں اس کا جو اثر ہے میرے اوپر وہ پانی کا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک قانون ہے، وہ قانون میرے لیے نہیں بدلے گا. اور انہی قوانین پر پروردگار عالم کی دنیا چل رہی ہے، کائنات چل رہی ہے، میرے لیے وہ نہیں بدل سکتی. مجھے ان قوانین کی حکمت کو سمجھنا ہے، ان باتوں کو سمجھنا ہے اور پھر اپنے عمل کو سانچے میں ڈھالنا ہے. اسی سے اگر میں مثال لوں، میں عزاداری کر رہی ہوں مگر میں اس کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی بھی کر رہی ہوں. میں نماز پڑھ رہی ہوں مگر میں ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہی ہوں. میں روزہ رکھ رہی ہوں لیکن میں بے حجاب بھی ہوں. یہ دونوں چیزیں جو اپوزٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، یہ کب تک ساتھ چل سکتی ہیں، یہ کب تک ساتھ دے سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے جیسے کہا نماز ہے مگر جھوٹ ہے، عزاداری ہے مگر نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، یہ شوہر کی نافرمانی ہے، اس کی اطاعت نہیں کر رہے. تو یہ دونوں چیزیں کب تک ایک ساتھ چلیں گی؟ دونوں قوانین جو ایک دوسرے کے مختلف سمت میں ہیں، یہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہ سکتے.
یہ خدا کا فیصلہ ہے. میں نے کب تک ایک ساتھ رکھ لوں گی, کب تک ایک ساتھ اکٹھا چلا لوں گی, خود کو کب تک دھوکے میں مبتلا کر کے رکھ سکتی ہوں. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ خدا کا نظام کبھی بھی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا, دیر کرتا ہے. کیوں؟ جلدی اسے ہوتی ہے کہ جسے لگتا ہے کہ موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور خدا کے ہاتھ سے کبھی کوئی موقع نکلنے والا, خدا کے ہاتھ سے کوئی عمل فوت نہیں ہوتا. فوت عربی کا لفظ ہے, یعنی ہم تو وفات کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ مر جائے, ہم کہتے ہیں فوت ہو گیا. عربی میں فوت کا لفظ یعنی ایکسپائر, وقت نکل گیا ہاتھ سے, اس کے لیے فوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو خدا کے لیے فوت نہیں ہے, یعنی فوت کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. مثلا یوگرٹ کا اگر ایک دہی کا پیالہ ہے اور اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ اس کپ پر لکھی ہوئی ہے, تو اب یہ نہیں کہیں گے فوت ہو گیا عربی میں کہیں گے, لیکن سمجھیں گے کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ نکل گئی ہے, یعنی اب وہ ہاتھ سے نکل گیا, موقع کہ ہم اسے کھا لیں, وہ ایکسپائر ہو گیا ہے. ٹھیک, تو خدا کے ہاتھ سے کوئی بھی عمل فوت نہیں ہوتا, اس لیے اس کے نظام میں سزا دینے کی جلدی نہیں ہے. اسی لیے تاخیر ہے اس کے نظام میں سزا دینے کے لیے, کیونکہ اس کے ہاتھ سے کوئی بھی عمل فوت نہیں ہوتا, کوئی موقع اس کے ہاتھ سے نہیں جاتا. آپ کبھی سوچئے, درود پڑھیے گا محمد والے محمد پر. غلط پارک ہے, اچھا ایک گاڑی غلط پارک ہے ٹویوٹا پاسو, اس کا نمبر ہے APD 691 APD 691. جس نے بھی یہ پارک کی ہے, جس کی بھی ہے, پلیز اس کو ذرا باہر جا کر دیکھ لیجیے. ٹویوٹا پاسو APD 691. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو خدا کے ہاتھ سے کوئی بھی عمل فوت نہیں ہوتا, یعنی اسی لیے سزا دینے میں تاخیر ہے. آپ کبھی اس واقعے کی طرف غور کریں, اور آپ نے کبھی دیکھا کہ نمرود نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دے گا, تو خدا یہ کرتا کہ ایک دن پہلے سارے جنگلوں میں آگ لگا دیتا. تو خدا کی قدرت سے باہر تھی یہ بات, لکڑی میں اثر نہیں آتی, آگ ہی نہیں جل سکتی تھی, ایک بہت بڑے لیول پر آگ لگائی گئی تھی, لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. وہ دن آ گیا کہ جس دن جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے, اور لکڑیاں جب اکٹھی ہو گئیں, خدا یہ کر سکتا تھا کہ اس دن تیز بارش ہو جاتی اور وہ ساری لکڑیاں بھیگ جاتی اور جلتی نہ, ایسا ہو سکتا تھا, مگر نہیں ہوا. ریکارڈ درج آتا ہے جب منجنیق میں جناب ابراہیم کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے, خدا یہ کر سکتا تھا کہ ہوا کے ذریعے انہیں کہیں اور منتقل کر دیتا, کہیں اور لے جاتا, مگر ایسا نہیں ہوا. یعنی خدا نے انتظار کیا, اس کے لیے کبھی بھی کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں نکلتا. ہم اللہ صلی علی محمد. یعنی خدا ابراہیم کو سختیوں میں ڈالنا چاہ رہا ہے, سختیوں سے متعارف کروانا چاہ رہا ہے, ایک سے بڑھ کر ایک بلند سخت مرحلہ. لیکن جب وہ سختی کے مراحل میں جناب ابراہیم کو ڈال رہا ہے, تو کیا اس کے ساتھ ان کے درجات کو بلند نہیں کر رہا؟ یقیناً کر رہا ہے. اور جب وہ موقع آیا کہ جب خدا نے اپنی حکمت کو سمجھا کہ ہاں اب یہاں پر ایڈ بھیجنی چاہیے, اب یہاں مدد کرنی چاہیے, جب ڈال دیا آگ میں, تو اس آگ کو گلزار بنا دیا, ایک باغ میں تبدیل کر دیا. اس سے پہلے بہت سارے مراحل میں خدا چاہتا تو مدد دے سکتا تھا, مگر جو درجات بڑھے اور ابراہیم خلیل اللہ قرار پائے, اس درجے کے لیے جس طرح کا امتحان دینا تھا اور مقصود تھا, خدا اس حد تک لے کر گیا. میں اور آپ جب خدا کے قوانین کو دیکھتے ہیں تو ہم فقط ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھ لوں, روزہ رکھ لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزٹ قوانین کو چلا رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہ سمجھ میں
نہیں آتے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. ان قوانین کو اگر ہم نے سمجھنا شروع کر دیا تو آسانی ہو جائے گی. اس کے لیے چند پوائنٹرز آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں اور کل کی چیزوں سے ہم باتوں کو ریلیٹ کریں گے. ایک عمومی فکر ہے شیطانی اور ایک الہی فکر ہے. کس طرح سے یہ کام کریں، کس طرح سے ہم نے بچنا ہے، کس طرح سے اپنی افکار کو خالص کرنا ہے ان چیزوں سے. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. ہمارے ذہن میں کیا ہے، ہماری فکر میں کیا ہے، ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے. خدا نے روزہ واجب کیا، دو سچویشنز ہو سکتی ہیں. میں نے مان لیا کہ ہاں میں نے روزہ رکھنا ہے. اس کی ایک کنڈیشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے رکھنا ہی نہیں ہے، چھوڑو، وہ تو اس دائرے سے نکل ہی گیا کہ جس نے یہ طے کر لیا کہ اب میں نے نہیں رکھنا. دوسری کنڈیشن کیا ہے، ہم یہ سوچیں اچھا رکھ لیتے ہیں مگر راستہ نکال لیں. یہ راستہ نکالیے، میں رکھ لوں گا مگر سوتا رہوں گا سارا دن، بس جب افطار ہوگی اٹھ جائیں گے. ہم نے راستہ نکال لیا ہے نا، نہیں واجب کو کر لیا قبول مگر ایک راستہ نکال لیا کہ کرنا ہے. خدا نے حج واجب کیا. ایک وہ شخص ہے جو منکر ہے، کر ہی نہیں رہا، کہہ رہا ہے میں نے کرنا ہی نہیں ہے، توفیق بھی یہ نہیں کر رہا، چلے وہ تو معاملے سے نکل گیا. ایک ہے وہ کہہ رہا ہے کروں گا مگر پریمیئر حج کر لوں گا، جس میں نہ مجھے دھکا پڑے، نہ مجھے گرمی لگے، نہ مجھے سختی برداشت کرنی پڑے، نہ پیدل چلنا پڑے. کروں گا مگر آسانی سے کر لوں گا، ہو جائے گا، میں نے راستہ نکال لیا یہ واجب بھی ادا کرنے کا. اس فکر کے ساتھ اگر میں اور آپ بیٹھے رہے تو یقین کریں یہیں بیٹھے رہ جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نا بڑے بڑے پہلوان ہوتے تھے، وہ ٹیٹوز بنواتے تھے اپنے جسم پر. خیر اب تو سبھی بنواتے ہیں. تو اور ایسا ہوتا تھا پہلے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی عمل کروانے میں، جب آپ جسم پہ کرواتے ہیں تو. ابھی کا مجھے نہیں معلوم کیا ہے نہیں ہے. تو جو جتنا بڑا پہلوان ہوتا تھا اور بڑا دل رکھتا تھا وہ بڑا ٹیٹو بنواتا تھا، یعنی اس کے اندر برداشت کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے. جس قدر بڑا ٹیٹو بنوایا ہے اس سے برداشت کیا ہے کافی اس عمل کو ہوتے ہوئے. اور جس کا جتنا ہلکا دل ہوتا تھا وہ چھوٹا ٹیٹو بنوا لیتا تھا. تو ایک شخص آیا اس ٹیٹو بنوانے والے کے پاس اور کہا کہ تم کس قسم کے ٹیٹوز بنواتے ہو بناتے ہو؟ اس نے کہا کہ مختلف، کی برداشت پر ہے، کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، اس کا کتنا بڑا دل ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا میں سب سے بڑا ٹیٹو تم یا لوگ کیا بنواتے ہیں جن کی ہمت برداشت قوت بہت زیادہ ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ بہت بڑا کوئی پہلوان ہے تو وہ شیر کا ٹیٹو بنواتا ہے اپنے جسم پر. اس نے کہا اچھا میرے بھی وہی بنا دو. اس نے کہا بھائی چلے جاؤ یہاں سے، مجھے نہیں لگتا کہ تم برداشت کر پاؤ گے، یہ ٹیٹو تمہاری برداشت نہیں ہے، تم نہیں بنا سکتے. اس نے کہا نہیں میں برداشت کر لوں گا، تم بناؤ. اچھا اسے بنانا شروع کیا جسم کے ایک حصے سے جہاں سے بھی. جب اسے بناتے میں تھوڑی دیر ہوئی، برداشت کرتا رہا، تو برداشت سے باہر ہوا. اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، تم کیا بنا رہے ہو؟ کہا تم نے تو کہا کہ شیر بنا دو، ابھی تم کیا بنا رہے ہو، کہاں تک پہنچے؟ اس نے کہا میں شیر کا سر بنا رہا ہوں. اس نے کہا اچھا یہ سر بنا رہے ہو، تکلیف تو بہت زیادہ ہوئی، ایسا کرو رہنے دو، اس کا پنجہ بنا دو بس. اچھا اس نے وہ پنجہ بھی بنایا. اس نے کہا چلو چھوڑو سر چھوڑ دیتا ہوں، میں پنجے بنا دیتا ہوں صرف شیر کے. اس نے جب وہ بنانے شروع کیے تو اس نے کہا کہ تکلیف جب تک ہوئی برداشت ہوئی. اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ کام بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا چھوڑو رہنے دو، تم یہ پنجے بھی نہ بناؤ. تو اس نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا پنجے بنا رہا ہوں. تم نے کہا فقط یہی بنا دو. اس نے کہا یہ بھی چھوڑو. اس نے کہا میں تم سے پہلے ہی کہا تھا جب میں نے تمہیں آتے ہوئے دیکھا کہ تم چوہے کا ٹیٹو بنانے آئے تھے مگر تم نے شیر کا ٹیٹو بنوا لیا. یعنی دل اس کام کا نہیں ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے جو کرنا ہے، مگر ارادہ رکھتے ہیں، لیکن پھر جب اس میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے ایک واقعہ بتایا تاکہ آپ کی تو کنسنٹریشن لیول بھی بڑھے، توجہ کریں. دوسری بات یہ کہ میں اور آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں نا، اس کا انتظار 1400 سالوں سے ہو رہا ہے. یہ کام بہت بڑا ہے جو اس کا ظہور موقوف ہوا ہے نا، رکا ہوا ہے. میری اور آپ کی دعا ہے کہ ان کا ظہور ہو جائے اور ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، مگر ہمارا دل ان کے ظہور کی زمینہ سازی کے لیے مضبوط اور بڑا نہیں ہے. یہ وہی والا معاملہ ہے. ارادہ یا سوچ بڑے کی رکھی ہوئی ہے مگر عمل سے اس ارادے کی پختگی ظاہر نہیں ہو رہی. الجنت مخفوف فی البلا، یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے
کہ جنت مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، بلاؤں میں گھری ہوئی ہے، یہ آسان نہیں ہے. سوچئے جب جنت آسان نہیں ہے تو نصرت امام کس طرح سے آسان ہو سکتی ہے؟ وہ بھی مصیبتوں اور بلاؤں میں گھری ہوئی ہے. ہم اپنے لیے وہ ٹاسک سلیکٹ کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے. آسانی سے عبادت کر لیں، آسانی سے مجلس میں آ جائیں، آسانی سے خدا کے قریب ہو جائیں، یعنی مشکلات دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ برداشت کر لیں. مگر میں دعائے عہد پڑھ لوں اور بس یہ پڑھ کے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. بھائی میں شامل ہوں گی یہ صرف دعا پڑھ کے، یا وہ کہ جو محنت کر رہا ہے، جو سختیوں کو جھیل رہا ہے، جو مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہے، یقیناً پھر اجر بھی اسی کے لیے ہے جو محنت کر رہا ہے اس راستے کے لیے. فقط کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے مہدویہ کربلائی بننے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ فقط جسمانی تیر اور گھاؤ تھے اصحاب امام حسین کے اوپر، وہ بھی سخت ترین تھے، مگر کیا صرف وہی تھے؟ وہاں تو لیول بہت بڑا ہوا ہے. صرف جسمانی تکلیف نہیں تھی، وہ اور بہت سارے جہاد کر کے امام کے خیمے میں یا لشکر میں آئے تھے، جو کہ راستہ آسان نہیں ہے. میرا خواب ہے، میرا ارادہ ہے، میری نیت ہے خیمہ امام زماں یا خیمہ امام حسین، مگر جو راستہ ان کے اس خیمے تک جاتا ہے وہ آسانیوں کا راستہ نہیں ہے، وہ مشکلات کا راستہ ہے. اور ان مشکلات کو پار کر کے وہی جا سکتا ہے کہ جو خدا کی توحید پر مضبوط یقین رکھتا ہے اور دنیا سے اور دنیا والوں سے بے نیاز ہے. دنیاوی خواہشات کی اس کے دل میں جگہ نہیں ہے. کل ہم نے ایک نقطہ جہاں سے چھوڑا تھا، میں اسی نقطے سے آج جوڑتی ہوں. اموی فکر جو انہوں نے پینیٹریٹ کی اپنی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، جو انہوں نے کہا کہ اب یہ سرایت کر جائے تو یہ معاشرہ مردہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جہاں پر نیوٹرلزم تھا، جہاں پر جبر کا تصور تھا، وہاں پر نفسانی خواہشات میں لوگوں کو مبتلا کرنا تھا کہ بس یہ اسی میں رہ جائیں، بس یہ اسی میں لگ جائیں، کہ بس دنیا ہے، مزے لو، انجوائے کرو، ایک ہی مرتبہ زندگی آئی ہے، لائف آئی ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، سیرو فی الارض، گھومو پھرو. مگر کیا صرف یہی کرو؟ نہیں. ان کی فکر اور سوچ یہ ہے کہ صرف یہی کرو، بس اسی کے لیے ہی آئے ہو اور رہنے دو، اور دل مردہ ہوتے رہیں، اور چاہے تم چلتی پھرتے لاشیں بن جاؤ. جبکہ خدا اور خدا کا قانون کیا کہہ رہا ہے؟ کھاؤ پیو گھومو پھرو سب کرو، مگر اپنی زندگی کا مقصد فقط اسے قرار نہ دو. اصل میں جو تمہاری اس دنیا کا مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، وہ اخروی زندگی ہے، وہ والی حیات ہے، وہ طیب حیات کہ جو خدا اپنے نیک اور صالح بندوں کو دینا چاہتا ہے. حسین کے ساتھ اہل آخرت تھے، علی کے ساتھ اہل آخرت تھے، اہل دنیا نہیں تھے. وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے خدا نے کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جن کے لیے خدا نے کہا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. وہ خدا کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے، وہ مومنین تھے کہ جنہیں پھر خدا نے حیات طیبہ عطا کی. خواہشات، فقط نفسانی خواہشات، عیاشیاں اور اس دنیا کی آسانیاں ان کا مقصد اور مطمع نہیں تھی. انہوں نے اپنے مقاصد کو معین کیا ہوا تھا کہ سختیوں کا راستے اور آمادہ تھے. جس صراط مستقیم کی میں اور آپ دعا کرتے ہیں اور جس صراط مستقیم کو ہم مانگتے ہیں عزیزان، وہ کیا ہے؟ 5 وقت نمازوں میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہدایت فرما صراط مستقیم کی. اس پوری سورہ حمد کے لیے، اس صراط کے لیے، اس خیر کے لیے خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے فرما دیا کہ یہ حمد میرے اور یہ سورہ حمد میرے اور میرے اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے. وہ صراط مستقیم میں ہوں اور علی کا راستہ ہے، علی کے چاہنے والوں کا راستہ ہے، میرے اہل بیت کا راستہ ہے. اس میں خیر سے مراد میں ہوں اور میرے اہل بیت ہیں. تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ صراط مستقیم، یہ خیر کا راستہ، یہ حق کا راستہ، یہ علی کا راستہ، یہ زہرا کا راستہ، یہ رسول اللہ کا راستہ، جو میں اور آپ جس کی ہدایت کے لیے 5 وقت دعا کر رہے ہیں سورہ حمد میں، کیا یہ آسانیوں کا راستہ ہے؟ یقیناً نہیں. یہ سختیوں کا راستہ ہے، مصیبتوں کا راستہ ہے. آسانی کے ساتھ میں امام زمان کے ظہور کے
زمینہ سازی نہیں کر سکتی، میں ان کی ٹیم میں، ان کی نصرت کی ٹیم میں شامل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے مجھے آمادہ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے مشکلات کا سامنا کرنا ہے. مثال کے طور پر اس عاشورہ پر، اور ہم کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. ابھی ہم کہتے ہیں الجل آ جائیے. کیا اس عاشور کے لیے میں اور آپ آمادہ ہیں کہ اس عاشورہ پر امام کا ظہور ہو جائے؟ 5 دن رہ گئے، کیا کر لیں گے 5 دن میں؟ کیا اچھا ہوگا کہ جس دن امام زمان کا ظہور ہو اس دن میری فجر کی نماز قضا ہو؟ کیا اچھا ہوگا کہ میرے پاس کسی اور کا مال میرے ہاتھ میں رکھا ہو اور امام ظہور کر جائیں؟ کیا اچھا ہو کہ مجھ سے میرے رشتہ دار ناراض ہو، میں نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہو اور اس صورت میں امام آ جائیں اور ظہور ہو جائے؟ یقیناً یہ اچھائی کی باتیں نہیں ہیں، میرے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. جس دن بھی ظہور ہو اور میرے معاملات ہی طے نہیں ہوئے میں نے سمیٹا ہوا ہی نہیں ہے اپنے کاموں کو، یہ فقط میری زبان کی بات ہے. ان سارے معاملات کو دیکھ کر میں دیکھوں، پھر اپنے دل پر نظر کروں، کیا واقعاً میں دل سے دعا کر رہی ہوں امام زمان کے ظہور کے لیے؟ یقیناً ہے. یہ وقت ہم کہہ رہے ہیں، مگر جب عملی میدان میں آتے ہیں اور بات آتی ہے تو ہمیں معاملہ اپنا مختلف نظر آتا ہے. کتنی سختیوں کا راستہ اور مشکلات کا راستہ ہے، اس کی مثال بھی آپ کے سامنے تاریخ سے پیش کرتی ہوں. اور کون لوگ ثابت قدم رہ جاتے ہیں. یہ اخلاص کا، بے نیازی کا، نصرت کا امام کی اور اللہ کی اور دین اسلام کی ایک بہت بلند درجہ آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہی ہوں تاریخ سے، اور مثال دینے جا رہی ہوں. بے شک ہم اس اخلاص کو یا اس بلند ترین درجے کو پا نہیں سکتے، مگر یہ کہ دیکھیں کہ اس نظام میں جو لوگ نظام الہی میں، نظام مہدوی میں، نظام حسینی میں اپنے آپ کو لوگ لے کر آتے ہیں تو کس قدر بے نیاز ہوتے ہیں اور کس قدر خالص ہوتے ہیں اور توحید پر ایمان رکھتے ہیں. اس کی بہترین مثال ابو ذر غفاری کی ہے. وہ ابو ذر جو صحابی رسول ہیں، جو براہ راست تربیت یافتہ ہیں مولا کائنات کے، اس قدر بلند درجہ. اور وہ ابو ذر کے جس کے لیے رسول اللہ نے فرما دیا کہ آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے اوپر سایہ نہیں کیا، جس کے لیے علی نے سند دی کہ ابو ذر قرآن کی 10 آیت کے مجتہد قرار پائیں. علی جسے مجتہد ہونے کی سند عطا کریں، وہ ابو ذر غفاری. اور جب خلیفہ نے ایگزائل کر دیا، شہر بدر کر دیا مدینے سے نکالنے کے لیے، شاید پہلے بھی بیان کیا تھا، ساتھ یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی ان کو سی آف کرنے، الوداع کرنے کے لیے مدینے کے دروازے پر نہیں جائے گا. لیکن علی نے جب یہ بات سنی کہا یہ بات غلط ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس حکم کا ساتھ نہیں دیں گے، اسے نہیں مانیں گے. خود سی آف کرنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے جناب ابو ذر کو مولا علی بھی گئے، امام حسن بھی گئے، امام حسین بھی گئے، اور آپ کی چند مخلص ساتھی جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، وہ شہر مدینہ کے دروازے پر آئے. جناب ابو ذر کو جس اونٹ پر بٹھایا گیا، کہتے ہیں کہ اس پر بیٹھنے کی جگہ بہت تنگ تھی، بہت تنگ تھی، مشکل سے کوئی بیٹھ سکتا تھا. اور کچھ روایات میں جس اونٹ پر بٹھایا وہ زخمی تھی اس کی ٹانگ، اور کچھ میں کہ اس کے پیروں کو باندھ دیا کہ وہ مشکل سے چلے. اچھا، ابو ذر کو بٹھا دیا، جانے کے لیے آ گئے، علی بھی آئے، اولاد علی بھی آئی، لوگوں نے رخصت کر دیا. جب ابو ذر کا یہ اونٹ سیریا پہنچا ہے، شام پہنچا ہے، تو روایت کہتی ہے کہ ابو ذر کی ٹانگوں پر گوشت نہیں تھا، ختم ہو گیا تھا، چھل گیا تھا، رانوں پر گوشت نہیں تھا. اتنی سختی کے ساتھ وہ سفر طے کیا اور شام پہنچا. سوچیے ایک شخص جو اس قدر صعوبتیں سفر کی دیکھ کر آیا ہو کہ اس کی ٹانگوں پر گوشت نہ رہا ہو، جب وہ امیر شام کی اس سلطنت میں آتا ہے تو اب لوگ اس سے یہ امید کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابو ذر اب اتنی سختیاں جھیل کر آ گئے ہیں، اب کوئی محبت ان کے دل میں نہیں رہی ہوگی، نکل گئی اتنی سختیوں کے بعد. اب ابو ذر کچھ نہیں بولیں گے، ان کی زبان خاموش ہو جائے گی. مگر آتے ہیں، اتنی سختیوں کے باوجود آتے ہیں اور آ کر امیر شام کو کہتے ہیں کہ تیری یہ جو سلطنت ہے، تیرا تخت ہے، یہ ظلم پر مبنی ہے اور حق فقط علی کے ساتھ ہے. علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور تیرا یہ جو تخت ہے یہ ظلم پر مبنی ہے، تیری ریاست جبر پر مبنی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب لوگ جو امید کر رہے ہیں کہ ابو ذر اتنی سختیوں کے بعد آ رہے ہیں تو اب یہ کلمہ حق نہیں بولیں گے، لیکن ابو ذر آتے ہیں اتنی تمام تر سختیوں کے باوجود کہ ٹانگوں پر گوشت نہیں رہا جسم کے اوپر، اور آ گئے ہیں، پھر بھی کلمہ حق کو جاری کر رہے ہیں. امیر شام نے کہا کیا مصیبت آ گئی ہے، یہ مدینے میں تھا تو وہاں پر ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا تھا، اب یہاں آ گیا ہے تو اب کیا کرے گا، میری حکومت کی بنیادوں کو ہلائے گا.
وہ لوگ جن کے دلوں میں نے علی کی دشمنی ڈالی ہے، اتنے سال لگا کر محنت کی ہے، یہ تو علی کے فضائل پڑھ پڑھ کے ان کے دلوں میں علی کی محبت ڈالے گا، اہل بیت کی محبت ڈالے گا. یہ کیا مصیبت میں نے اپنے سر لے لی ہے. اس کا جو مشیر تھا، اس کو مشورہ دینے والا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ کام کر دوں گا کہ میں ابوذر کو چپ کروا دوں گا. تو دیکھیے ظالم کی نا 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی، ظلم کی 3 کیٹیگریز سامنے آ گئی ہیں. اس بات کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے. بہت جلدی سے میں گزرتی ہوں اس منزل سے. ایک ظالم ہے جو خود ظلم کر رہا ہے، جو فاؤنڈر ہے، جو بنیاد رکھ رہا ہے ظلم کی. ایک وہ ہے جو ایڈوائزر ہے اس کا، جو اسے نصیحت کر رہا ہے، ظالم کا ساتھ دے رہا ہے نصیحتیں دے دے کے. تیسری کیٹیگری ظلم کی وہ ہے کہ جو اس ظلم کے نظام سے بینیفٹ، فائدے اٹھا رہا ہے. یہ تینوں ایک ہی ہیں. ایک ظالم خود، ایک ظالم کا ایڈوائزر، اس کو نصیحت وصیت کرنے والا، اور دوسرا اس نظام، ظلم کے نظام سے فائدہ اٹھانے والا، بینیفٹ سے اٹھا رہا ہے. اب جو ایڈوائزر ہے اسے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. امیر شام خود ایک اتنا بڑا سیاستدان ہے، سیاستدان بھی چالاک آدمی، مکار. اس نے کہا کہ اچھا تم کر سکتے ہو، کرو، کیسے کرو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے 10,000 فار ایگزامپل 10,000 درہم یا دینار دے دے، میں یہ کام کر دوں گا. میں کہا اچھا خزانے سے لے لے. اسے پیسے لے کر ابوذر کے پاس آ گیا. آگر کہا ابوذر میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. جیسے اس نے یہ کہا جناب ابوذر سمجھ گئے کیا کہنا چاہتا ہے. کہا کہ اچھا پھر یہ تحفہ میرا ہوا؟ کہا کہ ہاں یہ تحفہ تمہارا ہوا ابوذر، تمہارے لیے لایا ہوں. جناب ابوذر نے وہ تحفہ لیا. اس چوراہے پر آئے شام کے کہ جہاں پر فقراء، مسکین، غریب لوگ بیٹھتے تھے. اعلان کیا ابوذر نے کہ آ جاؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. وہ شخص کھڑا ہے ساتھ. ابوذر نے وہ جو قیمت تھی، جو رقم تھی، اسے بانٹنا شروع کیا، تمام فقراء میں بانٹ دیا. اب وہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے ابوذر تم نے یہ کیا کیا اپنے لیے؟ تو تم نے کچھ بھی نہیں رکھا. اس نے کہا کہ میرے پاس اس سے بڑا خزانہ میری پوٹلی میں، میرے بیگ میں موجود ہے. وہ بھی اتنا اسٹوپڈ تھا، اتنا جاہل تھا وہ آدمی کہ ابوذر کے اس عمل سے بھی نہیں پہچانا کہ ابوذر کس منزلت پر فائز ہے، جو اپنے لیے 1 درہم 1 دینار بھی نہ رکھے اور فقراء میں منقسم کر دے، تقسیم کر دے. اس نے کہا ابوذر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑا خزانہ تمہارے بیگ میں کیا ہے، تمہاری پوٹلی میں کیا ہے. ابوذر نے کہا اچھا میں دکھاتا ہوں. ابوذر نے پوٹلی کھولی، دکھایا. اس کے اندر 2 روٹیاں پڑی تھیں، 2 بریڈس. کس کی طرف صرف 2 روٹیاں ہیں؟ ابوذر نے کہا کہ ہاں 2 روٹیاں، ایک صبح کھاؤں گا، ایک شام کھا لوں گا. اس نے کہا کہ کل کیا کرو گے؟ ابوذر نے کہا جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا، جس نے آج رزق کا بندوبست کیا ہے وہ کل بھی کرے گا. اسے کہتے ہیں بے نیاز انسان. جو دنیا سے بے نیاز ہے، دنیا کے مال سے بے نیاز ہے، اور خدا پر زندہ تو حق کے لیے کون کھڑا ہوگا باطل کے سامنے؟ وہ کھڑا ہوگا کہ جو بے نیاز ہے، جس کے دل میں دنیا اور حب دنیا نہیں ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، جس نے اپنے دل کو، اپنے قلب کو اٹیچ نہیں کیا ہوا دنیا اور مال دنیا کے ساتھ. کیوں ابوذر کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت باطل کے مقابلے میں؟ وہ باطل جو سب کے دلوں پر اپنی ہیبت کو طاری کر رہا ہے، جو کسی کا ایمان پیسوں سے خرید رہا ہے، جو ظلم سے خرید رہا ہے. ابوذر نہیں خریدے جا رہے. کیوں نہیں خریدے جا رہے؟ کیونکہ نفسانی خواہشات پر عمل نہیں ہے، اپنے نفس کو مارا ہوا ہے، دنیا سے، مال دنیا سے اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کیا ہوا. اس لیے آپ کلمہ حق کہہ رہے ہیں اور باطل کے سامنے کھڑے ہیں. لالچ نہیں ہے. یہ بھی میں نے ایک بار دس میں عرض کیا تھا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹر ہے. چاہتے ہیں شامل ہونا، سوسائٹی کو، کسی سوسائٹی کو خراب کرنا چاہتے ہیں، میں نے بتایا تھا کیا کریں، تو صرف لالچ ڈالنا ہے. خود ہی لڑ کے مر جائیں گے آپس میں، فساد کھڑا ہو جائے گا. جو سوسائٹی، جو معاشرہ، جو قوم لالچی ہو جاتی ہے، پھر وہ کبھی بھی حق کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی. حب دنیا، دنیا کی محبت اس کے دل میں ڈال دیں.
ابو ذر کو جو اہل حق کے اندر بات شامل کر رہی ہے وہ ان تمام تر چیزوں کی نفی ہے. خواہشات ہیں، دنیا کا مال ہے، لالچ ہے، یہ نہیں ہے. اور یہی تمام تر صفات ہمیں اصحاب امام حسین میں نظر آتی ہیں. دنیاوی خواہشات نہیں ہے، دنیا سے دل نہیں لگایا وہ رہ رہے ہیں، مگر مقصد اس دنیا میں رہنے کا، اس دنیا کا مال یا محبت نہیں ہے، اپنی خواہشات نہیں ہے. اور یہی چیز انہیں اہل تقویٰ بناتی ہے، اہل آخرت بناتی ہے اور خیمہ امام حسین میں لے کر آتی ہے. انشاءاللہ کہ خدا ان تمام تر مطالب کو ہمیں اور زیادہ سمجھنے کی وقفیر شہزادہ اون محمد توفیق عطا فرمائے. اس پر شہزاد سے مقصد امام حسین کو لے کر اٹھیں اور ہم اس سبیل پر چل سکیں جو سبیل ہے شہدائے کربلا، جو راستہ ہے شہدائے کربلا کا. نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. شب عاشور جہاں پر ہر ماں اس حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہے. اس وقت دنیا کی باطل قوت جو اپنی پوری قوت اور توانائیوں کے ساتھ اور ریسورسز کے ساتھ کھڑی ہے چند انسانوں کے سامنے، اس کے لیے آمادہ کر رہی ہے کہ کیسے ان تلواروں کا سامنا کرنا ہے، کیسے ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے. بتا دیا گلے کٹیں گے، مشکل ہے، بتا دیا خون بہے گا لازم. تیر ہے سامنے، تبر ہے، تلوار ہے، نیزے ہیں، بھالے ہیں، خنجر ہے. یہ مشکل راستہ ہے، یہ مشکل ہے جو تمہیں اس آسانی کی طرف لے کر جائے گا جو حجت خدا کی نصرت ہے. اس مشکل سے گزرنا ہے. انہی ماؤں میں ایک ماں ہے جو کہتی ہے سب سے پہلے ماموں پر تم نے اپنی جان کو قربان کرنا ہے، اسلام پر. بتا دینا ہے کل میدان جنگ میں جا کر کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو. اور کبھی جنگ کرتے ہوئے پانی کے قریب سے دریائے فرات سے گزرو تو دیکھو پانی کی جانب نظر نہیں کرنا. بچے ہیں نا، شاید زینب سمجھانا چاہ رہی ہیں کہیں ارادے کمزور نہ پڑ جائیں. ذہن میں حسین کی پیاس رہے، ذہن میں یہ بات رہے کہ 6 ماہ کا یہ اصغر بھائی پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے قیام میں. صبح عاشور طلوع ہوتی ہے، اوان و انصار کی لاشیں آنا شروع ہوتے ہیں. اسی اثنا میں زینب دیکھتی ہیں جناب اون محمد خیمے کے سامنے سے گزرتے ہیں. بچوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ماں کی وصیت کو اتنی جلدی فراموش کیا، اور بات کو ابھی تک میدان جنگ میں کیوں نہیں گئے. کہا اماں جان امام اجازت نہیں دیتے، سید الشہداء اجازت نہیں دیتے. زینب کہتی ہیں اجازت دلواتی ہوں. ادھر حسین کی کیفیت کا اندازہ لگائیے، وہ حسین گود کے پالوں کو کیسے مرنے کی اجازت دے دے کہ جسے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا ہو، چاہے وہ اون محمد ہے، وہ قاسم ہے، وہ علی اکبر ہے. مگر حسین کی مقصد میں جہاں پر اللہ کی رضا ہے آپ کی نگاہ میں، آپ ہی کے گھر کے یہ جوان اور شہزادے ہیں جو مقدم کرتے ہیں اپنی جان کو اطاعت الہی، اطاعت الہی کو مقدم کرتے ہیں اپنی جان کو. زینب لے کر آتی ہیں بچوں کو، اور کیا زینب نے طریقہ اختیار کیا جو عبداللہ ابن جعفر طیار نے بتایا تھا. جب مکے سے نکل رہے تھے نا، حج کا ارادہ تبدیل کر لیا تھا، تو کچھ ہی فاصلے پر عبداللہ کی سواری آئی تھی اور آ کر زینب کو وصیت کی تھی زینب اگر حسین پر کڑا وقت آ جائے نا. اون محمد کو اس وقت ساتھ نہیں لے کر آئی تھی جب مکے میں قیام رہا، جب کوفہ کے لیے آمادہ ہو گئی تھی تب عبداللہ آئے تھے، بیمار تھی مگر آئے. اور اگر کہا زینب اگر حسین پر کبھی اور اسلام پر کڑا وقت آ جائے تو ایک بچے کو میری جانب سے قربان کر دینا اور ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا. زینب نے عمل کیا، ایک بچے کو علی اصغر پہ قربان کیا اور ایک کو علی اکبر کے اوپر لے کر بھائی کے پاس آئی اور کہتی ہیں کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھتے ہیں بھائی، میں نے آپ پر قربان کیے اپنے بچے، کہ خدا قبول کرے ہماری قربانی. مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے کس طرح سے اجازت دی اور کس طرح سے اون محمد کو میدان کی طرف روانہ کیا. دونوں شہزادے گئے، گھمسان کی جنگ ہوئی، اور جب تک دونوں شہزادے آپس میں لڑتے رہے مشکل تھا کہ انہیں گھوڑے سے گرایا جاتا. عمر سعد نے کہا
ان بچوں پر قابو نہیں پا رہے. کہا عام بچے نہیں ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں, یشجع العرب ہیں, حیدر کرار کے نواسے. کہا اچھا جب تک ان کی قوت تقسیم نہیں ہوتی تم ان پر قابو نہیں پا سکتے, دونوں بچوں کو جدا کر دو. کہتے ہیں اس قدر دونوں بچوں کے درمیان فوج حمائل ہوئی. جو کربلا گئے انہوں نے دیکھا ہوگا اون کا روزہ بہت دور ہے اور محمد کا روزہ بہت دور ہے. دونوں بچوں کو جدا کر دیا, جدا کر کے لڑائی کی گئی. بچے تھے, کس قدر لڑتے, اپنی شجاعت بہادری کا بہترین مظاہرہ کیا. اور وہ وقت آیا کہ جب زین سے یہ کہہ کر گرے اے مامو جان ہماری مدد کے لیے آئیے. بچوں کی آواز کا سننا تھا. حسین سرعت سے میدان کی جانب گئے, عباس اور علی اکبر بھی گئے. کچھ روایات میں کہ ایک بچے کی جان جا چکی تھی مگر ایک بچوں کا دم لبوں پر تھا اور وہ کچھ کہنا چاہتا تھا, لبوں میں جنبش تھی. حسین نے بچے کو اٹھایا, قریب کیا, اماموں کی جان کچھ کہنا چاہتے ہو, کوئی بات ہے. کہتے بچے نے لبوں کو جنبش دی اور کہا کہ اماموں جان اگر آپ کا خیام میں جانا ہو ماں سے ضرور ہمارا یہ پیغام کہہ دیجئے گا کہ اے اماں ہم لڑتے لڑتے فرات تک آ گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا, ہم پانی کے قریب نہیں گئے, فقط ماں کو جا کر یہ پیغام دے دیجئے گا. حسین نے بانجوں کی لاشیں اٹھائے, خیام حسینی کی جانب آئے. خیام میں جا کر جب لاشوں کو رکھا, زینب نظر نہیں آتی. فضہ سے کہا جاؤ زینب کو بلا کے لے کر آؤ. جب فضہ خیمہ زینبیہ میں آئی, زینب شکر الہی سجدہ شکر میں الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا علی البیت. خدا ہم اہل بیت کی جانب سے اس قربانی کو قبول کر لینا. خدا کا حمد و شکر. ایک مرتبہ زینب آئی اور محمد کی لاشے پر مگر گریہ نہیں کیا. عزیزان آج اپنی آپ آوازوں کو بلند کریں گے, آزاد چھوڑیں گے, کیونکہ آپ نے اس ماں کو پرسہ دینا ہے جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا, جو اپنے بچوں کو نہیں روئی. نہ ان لاشوں پر زینب کے آنسو گرے. 11 محرم الحرام کوفے کی جانب رواں ہو گیا یہ قافلہ. کہتے ہیں جب روانہ ہونے لگا مقتل سے گزارا گیا, زینب نے اپنے آپ کو حسین کے لاشے پر گرایا, ماتم کیا مگر اون و محمد کی لاش پر نہیں آئی. یہ منزل گزر گئی, شام میں قافلہ آیا, شام کی اسیری کو گزارا, رہائی کا حکم ملا, شہداء کے سر دیے گئے. زینب نے بڑھ کر سر سید الشہداء لیا, بھائی کا سر گود میں رکھ کر ماتم کیا. تمام شہداء کے لواحقین نے سروں کو لیا مگر 2 سر ایسے ہیں جن پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں تھا. کسی نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئے ہیں؟ کوئی نہیں جو ان پر روئے. فضہ نے کہا ان کی ماں زینب ہے مگر بچوں پر گریہ نہیں کیا, سروں کو لے کر نہیں روئی. یہ منزل بھی گزری, مدینہ آ گیا, روضہ رسول پر زینب آئی ہے. نانا کی قبر پر حسین کا خون بھرا کرتا رکھا. اے نانا جان آپ کے نواسے کا پرسہ, حسین کا پرسہ, جسے بے آب ہو گیا صحرا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا مگر اون محمد کا پرسہ نہیں. بقی میں آئی ہے, قافلے کی صورت میں آئی ہے. اے اماں زینب شام کو فتح کر کے آ گئی. امام بھرے گھر کا پرسہ, اس حسین کا جسے تو نے چکیاں پیس پیس کر پالا, وہ حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا. عباس کے کٹے بازوؤں کا پرسہ, تمام شہداء کا پرسہ. پھر بھی اون محمد پہ گریہ نہ کیا مگر کہتے جب عبداللہ زینب کو لینے کے لیے آئے اور زینب گھر میں داخل ہونے لگی, میرا دل کہتا ہے اس وقت زینب کا قلب پھٹ نہ گیا ہوگا جب اون محمد کی حجروں کی جانب نظر گئی ہوگی, جب بچوں کے بستر کو دیکھا ہوگا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ زینب نے کہا میں بقی جانا چاہتی ہوں. ہمیشہ خواتین کے ساتھ بنو ہاشم کی جاتی ہیں مگر اس بار تمام
زینب آج اپنی ماں کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہتی ہے. آج کوئی بھی میرے ساتھ اندر بقی میں نہ آئے. اپنی ماں کی قبر پر آ کر زینب بیٹھ جاتی ہے. اے اماں میں نے مانا تیرا بھرا گھر لٹ گیا, 3 پہر میں تیری سرکار اجڑ گئی, حسین شہید ہو گئے, عباس کے بازو جدا ہوئے, قاسم کے ٹکڑے ہوئے. تمام شہداء کی جب بات کر لی, کہا مگر اے اماں ذرا زینب کی گود کی جانب بھی نظر کر. 2 سال گزر گئے, کوئی زینب کو ماں کہنے والا نہیں. میں نے اپنے آل محمد تیرے بیٹے پر قربان کر دیے. اے ماں فاطمہ آج زینب آل محمد کا پرسہ لینے آئی ہے, تجھے تیرے بھرے گھر کا پرسہ, مگر زینب کو آج آل محمد کا پرسہ. ان للہ وانا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود, بحق العلي وأنت الأعلى, وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض, بحق الحسن وأنت المحسن, بحق الحسين وأنت قديم الإحسان, بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. پروردگار ہم نے یہاں پر بیٹھ کر جو قلیل سی عبادت کی بارگاہ عظیم میں کثیر جان کر مقبول و منظور فرما. خدایا یہ آنکھیں جو آپ نے امام حسین کے غم میں اشکبار ہوئی ہیں, نمناک ہوئی ہیں, یہ ہمیشہ امام حسین کے غم میں روتی رہیں, ہمیشہ آپ امام حسین کے غم میں اشکبار رہیں. یہ آوازیں جو گریہ امام حسین میں بلند ہوئی ہیں, خدایا یہ ہمیشہ امام حسین کی گریہ میں بلند رہیں. خدا امام حسین کے گریہ میں, ان کی غم میں گریہ اور اشکباری اور آنسوؤں کو بہانا آپ کی نسلوں میں قرار دے. خدا انشاءاللہ فرش عزا کے صدقے سے ہمارے قلوب کو مزید نور امام حسین سے منور فرما, معرفت امام حسین, معرفت زداری سید الشہداء عطا فرما. جتنے مریضان ہیں پروردگار عالم, میری ماں سمیت جتنی مائیں, جتنے والدین, جتنے مریضان اس وقت بیمار ہیں پروردگار تمام کو شفا عاملہ واجلہ عنایت فرما. ہماری روحانی بیماریوں کو بھی ختم فرما دے. ہمارے پائے ثبات میں مزید مستحکم اور استحکام عطا فرما کہ ہم امام زمان کے آنے کی زمینہ سازی کر سکیں, اس میں ایک مثبت کردار ادا کر سکیں. پروردگار عالم تمام دعاؤں کی ایک دعا امام برحق کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.